ایک عرصہ پہلے میں نے مرض کینسر پر کام کیا تھا۔ میرا یہ مقالہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے کچھ حصے کا اردو ترجمہ کینسر معالجہ اور حفاظتی تدابیر کے نام سے اردو نیٹ جاپان پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو اردو ترجمہ ہے کچھ اس طرح سے ہے: ضدین کا فلسفہ کوئی ایسا نیا نہیں، صدیوں سے اس پر گفتگو چلی آتی ہے۔ خالق کائنات نے ہر چیز کا جوڑا اور اس کا توڑ تخلیق فرمایا ہے۔ دن کے ساتھ رات، روشنی کے ساتھ اندھیرا، زندگی کے ساتھ موت، یہ سب نہ صرف ایک دوسرے کو متحرک رکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت بھی ہے۔ دکھ کے ساتھ سکھ یا پھر شیری کے ساتھ بھوک نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو کر رہ جائے گی۔ گویا ان کا ہونا ایک فطری ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کائنات متوازن ہے۔ جوانی کے ساتھ بڑھاپے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کا توڑ اور متضاد موجود نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی رستہ، ذریعہ، وسیلہ، ہم پلہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دریافت ہو گیا ہو لیکن ہماری اس تک رسائی نہ ہو پائی ہو، وہ ابھی دریافت ہونا باقی ہو، دریافت ہو گیا ہو لیکن اس پر کوئی کام نہ ہوا ہو۔ اب دیکھیں، جیسے ٹی بی اور ملیریا کسی وقت میں مہلک بیماریاں تھیں، اب یہ ناقابل علاج نہیں ہیں۔ ان کا علاج ہو تو یہ درست رستے پر صحت کی طرف لے آتا ہے۔ ہاں، تساہل یا ٹھیک سے علاج معالجہ نہ ہو پائے تو یہ الگ بات ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ اگر وقت پر ان کی تشخیص ہو جائے تو تندرستی یقینی ہوتی ہے۔ بہت پہلے میں نے اپنے ایک مضمون میں کہا تھا کہ انسان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ دراصل اسی فلسفے کی نشاندہی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ برحق اور اٹل صحیح کہ موت برحق ہے اور ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی الہامی کتاب میں یہ مرقوم نہیں کہ فلاں کو فلاں وقت موت آئے گی یا اس کی زندگی اتنی ہے۔ آدمی کو زندہ رکھنے کا نظریہ موجود نہ ہوتا تو تگودو کے سارے رستے بند ہو جاتے، کسی ہسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کسی معالج کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور بیماری کی صورت میں انسان کی موت کا بیٹھ کر انتظار کیا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کینسر کے علاج کے لیے بہترین ہسپتال قائم ہیں، ادویات اور دوسری ضروریات بڑی تیزی سے دریافت کی جا رہی ہیں۔ مریض کے وارث اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مریض مرض کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتا اور ملک عدم گرا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اداروں کی بھی کمی نہیں، بے شک وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہومیوپیتھک ادارے ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ان اداروں سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، اس کے باوجود ناکام ہومیوپیتھ ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں: ادارے خدمت کم اور کمائی کا ذریعہ زیادہ ثابت ہو رہے ہیں۔ ہومیوپیتھ اپنی طالب تربیت کو کمائی کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ یہی صورت دیگر میڈیکل اداروں کے ساتھ پیش ہے۔ آج دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ عملی زندگی میں ناکام ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک دوا کا نظریہ ختم ہو گیا ہے،
کمبینیشنز بنا لیے گئے ہیں. وہ مریض کی صحت مندی سے زیادہ اس کی جیب پر نظر رکھتے ہیں. ان کی اس لالچی ذہنیت نے ان سے خدمت اور سچ کا حق چھین لیا ہے. ان کے پاس کینسر کا مریض آتا ہے تو وہ پہلے سے ذہنی طور پر طے کر لیتے ہیں کہ اس نے آخر مرنا ہی ہے.